اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مرنے والا مرتا ہے اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے بہت گھمنڈ انسان کو اپنی طاقت پر, بہت گھمنڈ انسان کو اپنی شہرت پر, بہت گھمنڈ انسان کو اپنے مال پر, بہت گھمنڈ انسان کو اپنے نسب پر, بہت گھمنڈ انسان کو اپنے علم پر, بہت گھمنڈ انسان کو اپنے حسن پر, او اپنے علم و حسن اور طاقت حسب نسب پر غرور کرنے والوں, ایک وقت وہ آئے گا جب موت کا فرشتہ اللہ اکبر روح کو شکنجے میں جکڑ کر کے جسم سے روح کا تعلق توڑ رہا ہوگا. اس وقت ایک دوسرا فرشتہ آگے کہے گا اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے کہاں گئی تیری طاقت, اس وقت تو کیسے بے بس پڑا ہوا ہے, کیسے بے بس پڑا ہوا ہے. اپنی زبان کو چرچر چلانے والے آج تیری زبان کام نہیں کر رہی ہے, آج تیری زبان تو کیسا بے بس ہے, اس وقت تیری بے بسی کیسی ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر کہتا ہے اللہ اکبر, کہاں گئے تیرے دوست, کہاں گئے تیرے یار, کون ہے, کون ہے. انسان دوستوں کے لیے ٹائم نکال رہا ہے, اللہ کے لیے نہیں نکال رہا. انسان کو دوستوں کی رضا اور ناراضگی کا خیال ہے, اللہ کی رضا ناراضگی کا خیال نہیں. اور جب اس کو کفن پہنایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت فرشتہ کہتا ہے جو مال تو نے جمع کیا تھا کہاں گیا تیرا مال, حلال و حرام میں تمیز کے بغیر جو مال تو نے جمع کیا تھا کہاں ہے وہ مال, بتا کہاں گیا وہ مال. یہی ہے نا آج مال 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 میں ڈوبے, سب چھوڑ کے جانا ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں میرے بھائی مال کماؤ بھی, جماؤ بھی, انجوائے بھی کرو, مگر آخرت کو مت بھولو. جو مال قبر میں ساتھ نہیں جائے گا اس کو کمانے کے لیے دبئی تک, لندن تک, امریکہ تک انسان آتا اور جاتا ہے, لیکن جو نیکی قبر میں ساتھ جائے گی گھر کا کمرہ چھوڑ کے مسجد تک اس کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتا. ہم سے بڑا بے وقوف کون ہے, نادان کون ہے, بڑا گھمنڈ ہے عقل پر. یہ عقل ہے انسان کی. جو بچوں کے لیے چھوڑ جانا اس کے لیے ساتھ ساتھ سمندر چھلانگ کر جا رہے ہیں پیسہ کمانے, اور جو قبر میں نیکی جانے والی ہے اس نیکی کو کمانے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. غور تو کریں, ہم سے زیادہ غافل کون ہے. کفن پہناتے وقت فرشتہ یہی تانا دے گا کہاں گیا تیرا مال, بہت مال جمع ہے نا, کوئی لے گیا, اور جو لے گئے ان کو کوئی فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے مال, کیا فائدہ پہنچا سکتا. سوچو, مال کمانے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا ہے, مال جمانے کے لیے بھی منع نہیں کیا جا رہا. الحمدللہ ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں. محمود غزنوی جیسے بادشاہ کو شیخ ابو الخرقانی جیسے لوگ قرضہ دیا کرتے تھے. ہمارے یہاں مال کمانا اور جمانا کوئی بری بات نہیں ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء جیسے لوگوں کے یہاں مال کی اتنی فراوانی تھی اخیر عمر کے اندر کہ گھوڑوں کی گردن میں چاندی کی زنجیریں ڈالی جاتی تھی. حضور غوث پاک کے یہاں مال کی اتنی فراوانی تھی کہ روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور لنگر پھر اور ساری چیزیں. لیکن مال کمانے جمانے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم نبی سے لے کر کے غوث تک, غوث سے لے کر امام اعظم تک, ہمارے یہاں تو کوئی ہمیں غریب نظر ہی نہیں آتا. یہ ایک الگ عنوان ہے, میں کوئی بات اس پہ نہیں کروں گا, لیکن جو عنوان ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ مال قبر میں جائے گا کیا, مجھے بتائیں. ہم نے کوئی نیکی کے لیے کچھ کیا, کیا کیا. 5 وقت کی نماز پڑھ کے صرف کام نہیں بننے والا جب تک ہم گناہ سے نہ بچیں. یہ کیسی نماز ہے کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے, موبائل کے اندر گندی پکچر بھی بھری ہوئی ہے, موبائل کے اندر قرآن بھی ہے, موبائل کے اندر گندی پکچر بھی ہے. غور تو فرمائیں. ابھی میں اس کے جواز اور عدم جواز کا کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں موبائل کے اندر گنبد خضرا کی تصویر بھی ہے, موبائل کے اندر ہیرو کی تصویر بھی ہے, کیا ہے. اسلام نیکی کمانے پر جتنا زور نہیں دیتا اس سے زیادہ گناہ سے بچنے پہ زور دیتا ہے. اسلام کے نزدیک سب سے زیادہ گناہ سے بچنا اہم ہے. کیوں؟ جو گناہ سے بچے گا وہ نیکی ہی کرے گا, بلکہ گناہ سے بچنا خود بہت بڑی نیکی ہے. آج گناہ سے بچ نہیں پا رہے, ڈوبے ہوئے ہیں. تو بہرحال
اب قرآن کی تلاوت کرنے والے تو دنیا سے چلے ہی گئے، وہ چند انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، اور ہمیں یہ کہ ہم قرآن چھوڑ دیں گے اور حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ میں تو اپنی قوم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، حضور کی شفاعت یاد رہ گئی، حضور کی شکایت کیوں یاد نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہاں شفاعت کی حدیث بیان کی، وہیں شکایت کی حدیث بھی بیان کی۔ تصویر کا ایک رخ دیکھا، دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ محشر میں حضور شفاعت کریں گے، ضرور کریں گے، تو شکایت بھی کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں ان لوگوں کی میں شکایت کروں گا، اللہ یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ شفاعت کرنے والا جب شکایت کرنے پر آ جائے تو جنت میں کون لے جائے گا؟ ذرا اس پر غور کر لیں۔ ہم نے قرآن نہیں چھوڑ دیا، قرآن مقدس کی تعلیمات کو فراموش نہیں کر دیا، تو عرض یہ کر رہا تھا مرنے کے بعد پھر مرحلہ ہے، اب میں جلدی سے چل رہا ہوں۔ مرنے کے بعد مرحلہ ہے قبر کا، یہ ہے سفر آخرت جس سے ہم سب کو گزرنے، اس سے انکار ہی کسی کو نہیں۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ تمہیں وہاں بھی موت آ کر کے رہے گی۔ موت سے چھوٹ، کوئی حضرت یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت ہو تو بھی وہ موت سے نہیں چھوٹ سکتا، کوئی حضرت ایوب جیسا صابر ہو تو بھی موت سے وہ نہیں چھوٹا، کوئی فرعون جیسا طاقتور مالدار ہو وہ بھی موت سے نہیں چھوٹا، کوئی ابراہیم جیسا خلیل ہو موت کا مزہ وہاں بھی چکھایا گیا، کوئی نمرود جیسا سرکش ہو موت وہاں بھی آئی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، موت سے بچا کون؟ ایک خالق موت ہے جو حی و قیوم ہے، اس کو موت نہیں آنے والی۔ وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، خدا کو موت نہیں آنے والی۔ موت تو وہ ہے کہ موت کو بھی ایک دن موت ہے، ایک دن موت بھی مرے گی۔ غور فرمائے، موت اس کا نام، موت کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں ہے، موت کو بھی موت آئے گی، موت کی بھی موت ہوگی۔ یہ میرے اللہ کی شان بے نیاز الصمد ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ اس کے سوا کوئی باقی رہنے والا نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کے وجہ کریم کے، اس کی ذات کے سوا کوئی باقی نہیں رہے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔